آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 30 مارچ کا جو جلسہ ہے جس کی آپ کو اجازت ہی نہیں ملی ہے ابھی تک، تو اس کے بعد آپ لو پروفائل ہو جائیں گے؟ اس کے بعد آپ اتنے ایکٹیو نہیں رہیں گے پارٹی کے اندر؟ میرا خیال ہے دیکھیں، اگر میری اتنی محنت، اتنی کوشش ہے، اتنی قربانیوں کے باوجود بھی اگر یہ مجھے تخت مشق بنا رہے ہیں تو بہتر ہے کہ میں بیک بینچر بن جاؤں، اور میڈیا سے بھی ذرا تھوڑی سی، کیونکہ ان کو میرے بولنے سے بھی تکلیف ہو رہی ہے، اگر کوئی میرے انداز میں اور اسی ہی معیار کے جوابات مخالف پارٹیز کو دے سکتا ہے تو آ جائے، موسٹ ویلکم، جگہ لے لے، میں آرام سے پیچھے بیٹھ جاؤں گا، جو جس کو شوق ہے آ جائے، وہ اوپن ہے۔ آپ ایک مروت صاحب، آپ ایک دو لوگوں کے نام بتا سکتے ہیں جو اصل میں آپ کے خلاف زیادہ؟ ایک دو لوگوں کے نام بتا سکتے ہیں کہ کون زیادہ آپ کے خلاف ہوا ہوا ہے؟ جن سے کچھ نہیں ہوتا ہے نا، جن سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے، نہ وہ لاٹھیاں کر سکتے ہیں، نہ وہ جلوس نکال سکتے ہیں، نہ پرچے پھیر سکتے ہیں، نہ احتجاج کی سیاست کر سکتے ہیں، اور جنہوں نے عملاً کچھ کیا ہی نہیں ہے وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے یہی ٹرالنگ کر رہے ہیں۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے مفاد میں کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے خان کے کاس کی بہکنی کر رہے ہیں، اور میں جانتا ہوں اچھی طرح ان مکروہ چہروں کو۔ کبھی وقت میں نے کہا اب دوبارہ آپ ایک جھگڑا پیدا کرنا چاہتی ہیں، میں نے کہا کبھی وقت آئے گا تو دست اسبام کروں گا۔ اچھا، 30 مارچ کے جلسے کی آپ کو اجازت نہیں ملی ہے کیا؟ جی ایک بات میں بتا دوں، میرا جو رول ہے پی ٹی آئی کے اندر جو رہا ہے پورے گزشتہ 1 سے 1.5 سال کے دوران، یہ کسی تنخواہ پہ نہیں رہا، کسی اس امید پہ نہیں میں نے یہ ادا کیا کہ مجھے آج جو مقام ملا ہے وہ نہ میرے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا، نہ میرے خواب و خیال میں تھا۔ اللہ نے جو عزت آج دی ہے اور یہ بن مانگی ملی ہے، میں یہ عرض کر دوں یہ والنٹری رول تھا، اپنی مرضی سے میں نے یہ راستہ چنا تھا، میں نے اس کے لیے کسی ریوارڈ کی لالچ میں نہیں تھا، اور اگر میں اپنی مرضی سے راستے چن سکتا ہوں تو میں اپنی مرضی سے بیک بینچ پہ بھی بیٹھ سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے مروت صاحب، آپ نے کہا میں اپنی بیک بینچر بھی بن سکتا ہوں۔